کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی احادیث ہیں ان میں اگر میں کہوں کہ ٹاپ پہ کون سی حدیث ہے تو یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے علماء کرام اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے اس کی انٹینسٹی جب ڈیفائن کی ہے نا تو میرے نزدیک ٹاپ پہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اس چیپٹر میں فضائل علی والے میں ٹاپ پہ لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کرٹیکل جنگ میں جو رومن امپائر کے خلاف تھی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کی دلجوئی فرمائی۔ اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے قرآن میں آیا مانگا تھا اپنے ساتھ سپورٹر کے طور پر۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے۔ جی۔ تیسری بات، وہ پیغمبر تھے لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، یہ والا ٹائٹل مولا علی کو نہیں ملا، لہذا امپلائیڈ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو مولا علی علیہ السلام ہوتے۔ اور میں عموماً جو قادیانی ہیں انہیں بھی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امتی نبی بنانے کا شوق ہے نا تو اس امت میں جو شخص پہلے نمبر پہ حقدار ہے نا کہ وہ امتی نبی بنے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ اب یاد رکھیں یہ بات کوئی اپنی اٹکل پچو سے نہیں کہہ سکتا، اپنے قیاس سے نہیں کہہ سکتا، لہذا ہم صدیق اکبر کے بارے میں بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔ عثمان غنی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں بھی ہم اپنی عقل سے غور و فکر کر کے کہ ان کے فضائل بہت ہیں، ان کے کمالات بہت ہیں، لہٰذا اگر رسول اللہ نے عمر بن خطاب کے بارے میں بات فرمائی ہے تو میں صدیق اکبر کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ افضل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں۔ یاد رکھیے یہ باتیں وہ ہیں جو اپنی عقل سے نہیں کہی جا سکتی۔ یہاں پر میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کروں، گزشتہ سال، اس سال سے پچھلے سال رمضان کے اندر ہی حنیف قریشی انجینئر مرزا کے ساتھ ایک چینل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور انجینئر مرزا یہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے غالباً 21 رمضان کا پروگرام تھا، اس میں یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے نزدیک تو مولا علی کی فضیلت میں سب سے بڑی حدیث وہ ہے جو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بخاری نے اس کو مولا علی کے فضائل میں سب سے پہلے ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوے پر نہیں لے کر گئے، پیچھے چھوڑا غزوہ تبوک پر، تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں پیچھے، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت موسیٰ من ہارون، یا من ہارون من موسیٰ، بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تمہیں پیچھے ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہاں مقصود یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں جس طرح ان کو دی تھیں میں اس طرح تمہیں ذمہ داریاں دے رہا ہوں۔ کوئی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا اس وجہ سے وہ نبی نہیں تھے، نبی تو ہارون علیہ السلام پہلے سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب بنایا بطور ذمہ داریوں کے، اس سے نبوت ثابت نہیں ہو رہی ہارون علیہ السلام کی۔ لیکن انجینئر یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو پھر وہ علی المرتضیٰ ہو سکتے ہیں، اور اپنی اٹکل سے اس حدیث سے استدلال کر کے اس نے کہہ دیا، حالانکہ یہ بات ایسی ہے جو اپنی قیاس سے اپنی عقل سے نہیں کہی جا سکتی۔ کسی کے بارے میں بھی یہ ڈگری میرے آقا کسی کو دے سکتے ہیں اور اس انداز سے کسی کی شان میرے آقا بیان کر سکتے ہیں، یہ قیاسی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اتنا بڑا بلنڈر مار دیا۔ اور یہ ویسے تو کہتا ہے میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں، لیکن خاموش بیٹھا رہا۔ اس سے سوال کر سکتا تھا کہ تم تو کہتے ہو تم علمی اور کتابی ہو، تو بتاؤ نا کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اگر ہمارے بزرگ قرآن اور حدیث سے صحیح استدلال کر کے تصوف کی باتیں عین قرآن کے مطابق کر کے چلے گئے تو یہ کہتا ہے یہ بابوں کی باتیں، لیکن خود جب یہ استدلال کر کے الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے انجینئر تو اس وقت اس کو یاد نہیں آتا کہ میں بھی تو اپنی طرف سے قیاس کر رہا ہوں۔ لیکن حنیف قریشی کو چاہیے تھا نا
اگر وہ اعلی حضرت کا حقیقی ماننے والا ہے تو وہاں ڈیفینڈ کرتا اور یہ کہتا کہ جناب مولا علی کو ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن غلط نہیں مانتے، اس انداز سے مانتے ہیں جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ جو بیان کیا ہے وہ مانتے ہیں، جو بیان نہیں کیا فضول میں اپنی طرف سے ثابت نہیں کرتے، اس لیے کہ مولا علی کے لیے کوئی غلط فضیلت ثابت کرنے میں آپ کی شان بڑھے گی نہیں بلکہ آپ کی ناراضگی ثابت ہوگی۔ علی المرتضیٰ کی بھی یہی چاہت تھی کہ میری شان اگر بیان بھی کرو تو وہی بیان کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہے، اپنی طرف سے بیان نہ کرنا۔ تو لہذا انجینئر سے کوئی سوال کرے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں جناب، آپ یہ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے تو عمر بن خطاب کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور تم اس حدیث کو گول کر کے چلے گئے، حالانکہ تم یہ کہہ سکتے تھے اگر اپنی طرف سے کوئی فضیلت بیان کرنی بھی تھی تو ابتدا میں کم سے کم حضرت عمر کی فضیلت والی بات تو مان لیتے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اس روایت کو گول کر گیا اور ہمارا جو سنی کہلانے والا رافضی نما شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بیٹھ کر چپ چاپ گونگے شیطان کی طرح اس کی بات سن کے اس نے اگنور کر دیا، اس لیے کہ اس بندے کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت میں جو بھی الٹے سیدھے بھی ان کے فضائل بیان کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا علی کے دن پر اور دن کے بغیر بھی ہم ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنی بخشش کا وسیلہ بنانے کے لیے علی المرتضیٰ کی شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں کہ معاذ اللہ مولا علی کی محبت کا نام لے کر ہم یہ کہیں کہ مولا علی ولایت میں صدیق اکبر سے بھی افضل تھے۔ ایسی بات نہ کسی حدیث میں لکھی گئی ہے، نہ کسی اہل سنت کے بزرگ نے لکھی ہے، نہ متقدمین نے لکھی ہے، نہ یہ عقیدہ اسلام ہے، نہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی تحقیقیں آج کے دور میں لا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ علی سے محبت ہے تو یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو۔ میں نے کہا تمہیں کیا بزرگان دین سے زیادہ علی سے محبت ہے؟ انہیں تم سے زیادہ تھی، جو انہوں نے بیان کر دیا ہے ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ روایت عمر بن خطاب کی فضیلت میں میرے آقا نے بیان کی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔